فائنل کاز. تو پہلا پریلیمنری کاز، مٹیریل کاز اور فائنل کاز، یہ تین چیزیں ہیں. جیسا عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس کا پرائمری کاز جو ہے وہ ڈیزائنر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے جس نے مکان کو ڈیزائن کیا ہے، وہ پرائمری کاز ہے. اور اس کے بعد اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے والا جو ہے جی، وہ امپلیمنٹ کرنے والا وہ سیکنڈری کاز، اس ڈیزائن سے اس نے وہ مکان کی تکمیل کی ہے. اور اس کا جو فائنل کاز ہے وہ مکان کا محل وقوع ہے، اور مکان کا استعمال کرنے کا کہ جس غرض کے لیے وہ مکان تعمیر کیا گیا ہے، وہ غرض و غایت اس کی جو ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ مکان ہے، وہ عاشقانہ ہے یا کچھ اور ہے، بہرحال تو وہ آخری کاز وہ ہوتا ہے. تو یہ اثر و مؤثر کے سلسلے میں یہ تینوں کازز جو ہے یہ بہت ضروری ہیں. ان سے جو ہے جو ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اللہ تو خیر مؤثر اول ہے، لیکن اس نے ذرائع بنا دیے ہیں بیچ میں. جی، اللہ تخلیق کرتا ہے، لیکن انسانوں کی تخلیق ماں اور باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے. جی، تو مؤثر اول تو اللہ ہے، لیکن یہ جو ہے مؤثر دوم ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ اپنی تخلیق کو پورا کر رہا ہے. اس لیے ماں باپ کے لیے کہا گیا ہے کہ کما ربیان صغیرہ، تمہارے چھوٹے رب ہیں، کیونکہ رب کا جو حکم ہے وہ رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ ماں باپ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ نے مختلف چیزوں سے اپنے اثر کو آگے بڑھانے کا انتظام کیا ہے. اب چلیے یہ مادی حد تک ہم اس کا ڈسکشن کر رہے تھے، اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ روحانی ڈسکشن بھی کریں اس کے اندر. تو انسان کی زندگی مادی بھی ہے، روحانی بھی ہے. جی، تو انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی وہ جو اثر ہے، اثر ہونا چاہیے، اور روحانی زندگی کا بھی کوئی مؤثر ہونا چاہیے. تو روحانی زندگی کا جو مؤثر ہے، جس کی وجہ سے روح پر اثر ہوتا ہے اور شعور پر اثر ہوتا ہے، وہ یا تو پیغمبر ہے یا امام ہے، صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اور امام دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دونوں اللہ کے طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں. تو مؤثر اول یہاں بھی اللہ ہے، لیکن انسانوں کی تربیت اور انسانوں کی روح کی ترقی جو ہے جو دی جاتی ہے وہ یا تو پیغمبر کے ذریعے سے دی جاتی ہے یا امام کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتی ہے. تو امام کی ضرورت ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دیکھیے قرآن کی اتنی زبردست فلسفی ہے اس کے اندر کہ اثر و مؤثر کے سلسلے کو قائم کرنے کے لیے. میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کی محبت کو اختیار کرو. تو حضور والا یہ قرآن حدیث نہیں ہے میں جو پڑھا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُ، قُلْ اے پیغمبر کہہ دو کہ اجر رسالت کوئی چیز نہیں میرے پاس سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کی مودۃ فی القربہ، اہل بیت کی محبت اختیار کرو. قربہ کے متعلق ہمارے دینی بھائیوں نے بڑی اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی اپنے تفاسیر میں. قربہ کے معنی ہے کہ اپنے ہمسائے سے محبت کرو. اب دیکھیے قربہ قرابت داروں کا ہے یہاں پر، تو اس طریقے سے وہ قربہ کو جو ہے ہیومن ریلیشنز میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. نہیں اتنی بڑی اجر رسالت کیا چھوٹی موٹی جو ہے انسانوں سے محبت ہونا چاہیے؟ نہیں، اجر رسالت کے لیے کوئی بہت بڑی چیز ہونا چاہیے جو اللہ مانگ رہا ہے. اہل بیت سے محبت اختیار کرو. تو اہل بیت سے جب انسان محبت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے نفس پر اور اس کی فکر پر جو اثر پڑتا ہے، جی وہ نفس پر اور فکر پر جو اثر پڑتا ہے وہ اس کے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جی تو محبت کے بعد آپ کے جو اعمال ہوں گے، جی
اس کے اندر ایک ریشنالٹی آ جائے گی، اس کے اندر ایک تنظیم آ جائے گی، اور وہ اللہ کے احکام کے برابر مطابق ہوں گے. تو یہ اسلام کی بہت بڑی فلسفی ہے تزکیہ نفس کے لیے جی، کہ اپنے نفس کو آپ اس کا تزکیہ چاہتے ہیں تو ریفائنمنٹ چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کو آپ اختیار کیجئے. تو اہل بیت کی محبت وہ موضوعی بھی ہو جائے گی اور معروضی بھی ہو جائے گی. موضوعی یہ ہے کہ وہ دل میں داخل ہوتی ہے، اور معروضی یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ سب ساری کے سارے عمل سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہوتا. صلوات بر محمد علیہ تو انشاءاللہ پھر وقت ہو چکا ہے، اور مضمون اتنا وسیع ہے کہ اور اس کا پھیلاؤ آپ کے سامنے. دو مجالس باقی ہیں، آپ تشریف لائیے 8 اور 9 تاریخ کو انشاءاللہ. اس کو ہم پورا وائنڈ اپ کر دیں گے، اور اس ٹاپک کو تو بہرحال دیکھیے ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ جتنا اس کے ساتھ انصاف ہو سکے وہ انصاف ہو نہیں سکا. ایک تو یہ کہ ٹاپک واسٹ بھی ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ میں جو ہے ایک جاہل ناعلمی کی وجہ سے وہ اس مقام پر نہیں، کیونکہ اس مقام کے قریب بھی نہیں جا سکتا جہاں سے اہل بیت جو ہے وہ اپنے اس چیز کا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کا. اور تو بہرحال لیکن پھر بھی جتنا ممکن ہو سکا میں نے کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو پوری جو سیریز ہے ان مجالس کی وہ بہت ہی اچھی ایک قسم کے انٹر ریلیٹڈ جو ہے وہ سیریز ہے. اس میں انشاءاللہ بعد میں آپ میں سمجھتا ہوں اس کے ڈسک وغیرہ لے سکتے ہیں. حسن اس کے لیے یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں سب مجالس کو، تو وہ پورے دنیا میں انشاءاللہ جو ہے وہ عام ہوں گے. آج کی مجلس میں میں جس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام. حسین کا سب سے چہیتا بیٹا حضرت علی اکبر. پرورش ہوئی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جناب زینب کے گھر میں. جناب زینب کو امتیاز تھا کہ امام کے 2 صاحبزادوں کی پرورش انہوں نے اپنے گھر میں کی، کیونکہ حضرت زینب کو جو اولادیں ہوئی تھیں وہ بالکل آخری وقت ہوئی، اس لیے بچے بہت چھوٹے تھے. حضرت عنو محمد 9 سال یا 10 سال یا 8 سال یا 10 سال کے تھے. تو زیادہ تر حصہ جو حضرت زینب کی زندگی کا یہ بھتیجوں کو پالنے میں گزرا. بھتیجوں امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر دونوں کو حضرت زینب نے پالا، اور اتنی محبت دی اور کہ اپنے فرزند کہا کرتے تھے، اور بے انتہا پیار فرماتی تھی ان دونوں سے. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا میں میدان جنگ جب گرم ہوا تو اس وقت اجازت لینے کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ بابا اب میرا سینہ تنگی کر رہا ہے اور مجھے اجازت جنگ دیجیے. اس وقت تک حضرت عباس کی شہادت واقع ہو چکی تھی، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ حضرت عباس سے پہلے ہوئی، یہ غلط ہے. حضرت عباس کی زندگی میں حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں ہو سکتی تھی. چچا کی زندگی میں تقریباً آخری کربلا کا مجاہد جس نے بہت بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جس کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دوسرے شہداء کربلا کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے آ کر امام سے اجازت لی کہ اجازت میدان دیجیے، لیکن حضرت علی اکبر کا یہ امتیاز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اب تم چاہو جنگ کے لیے، خود بھجوایا. اور بھجوانے کی شان یہ تھی کہ بیٹے کو پورا سر سے لے کر پاؤں تک، ہم شبیہ پیغمبر کہتے تھے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہ تھے ہر لحاظ سے.
تو اس لیے شبیہ پیغمبر کہتے تھے. تو حضور مولا نے رسالت مآب کا امامہ، رسالت مآب کی ابا حضرت علی اکبر کو پہنائی. اس کے بعد رسالت مآب کے گھوڑے پر سوار کیا، خواب پر سوار کیا جو رسالت مآب کا گھوڑا تھا. اور جس وقت یہ تیار ہو گئے تو سر سے لے کر پیر تک اپنے مجاہد بیٹے کو دیکھتے رہے اور کہا کہ یہ شکل شبیہ پیغمبر اب ختم ہونے والی ہے. کہا کہ بیٹے چلو بسم اللہ میدان جنگ کی طرف جاؤ. اتنی یادگار جنگ کی ہے جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہ وہ یا کسی دوسرے شہید نے سوائے شہزادگان اول محمد کے جو انہوں نے بہت بہادری سے جنگ کی تھی، حضرت علی اکبر. تو سب سے پہلے چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی وہاں سے، سب سے پہلے آپ نے عمر سعد کے خیمے پر حملہ کر دیا. آپ دیکھیے 1,20,000 کی فوج اور تنہا مجاہد، اور اس کی ہمت دیکھیے کہ جا کر سردار خیمہ اور سردار فوج کے خیمے پر حملہ کر دینا. لیکن عمر سعد اپنے خیمے میں کیوں بیٹھتا؟ اس نے کہا کہ عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی کہ دیکھیں ہم اس قابل ہیں کہ تمہارے خیمے تک آ سکتے ہیں. اس کے بعد فوج کے لیفٹ ونگ پر اور رائٹ ونگ پر قلب لشکر پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو کسی کو سامنے سے آ کر وار کرنے کی ہمت نہیں تھی. اتنے بہادر تھے حضرت علی اکبر کے سامنے سے کوئی آ کے وار نہیں کر سکتا تھا. آپ کو جو شہید کیا گیا وہ پیچھے سے شہید کیا گیا. سنان ابن انس نے ایک نیزہ پیچھے سے بہت دور سے اس طریقے سے مارا کہ وہ نیزہ سینے میں پیوست ہو گیا اور نیزے کی انی باہر نکل گئی. اب یہ صاحبزادے کی بہادری دیکھیے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے ہاتھ سے اپنے نیزے کا جو پچھلا حصہ تھا اس کو توڑا اور اس کا جنگ میں مشغول ہو گئے. لیکن وہ نیزہ دل میں پیوست ہو گیا تھا تو گھوڑے پر چکرانے لگے اور امام کو آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی، بابا جان میری مدد کے لیے تشریف لائیے. امام حسین علیہ السلام بیٹے کی تلاش میں نکلے. حضرت انیس نے لکھا ہے کہ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو چکی تھی. بیٹے کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ خاک و خون میں غلطان ہے اور بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ہاتھ سینہ پر ہے. تو امام نے فرمایا، پوچھا کہ بیٹے تمہارا ہاتھ سینے پر کہاں؟ کہا کہ بابا یہ نیزے کی جو انی ہے وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے. اب امام کو دیکھیے کہ بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے امام نزدیک تشریف لے گئے. یا علی مدد کا. بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا. نیزہ نکالنا ہی تھا کہ خون سینے سے جاری ہوا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب حسین اپنے جوان بیٹے کی نعش کو سینے سے اٹھائے ہوئے خیمے کی طرف روانہ ہوئے. ہر چند قدم پر ٹھہرتے اور دیکھتے کہ بیٹا بھی زندہ ہے. علی اکبر آخری سانس لے رہے ہیں، لیکن جب خیمے کے قریب گئے تو علی اکبر کی سانسیں بند ہو گئی تھی. مولا نے خیمے کے پاس لٹا دیا اور کہا کہ بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کی نعش کو خیمے کے اندر لے جاؤ.